میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم۔ آج قرآنی دعاؤں کے سلسلے کا دوسرا ولاگ حاضر ہے۔ آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے معنی اور بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے بہت کمپریہنسو اور پروفاؤنڈ دعا ہے۔ آج ہم جانیں گے سورہ کہف آیت نمبر 10 میں آنے والی اصحاب کہف کی دعا، جو ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیّ لنا من امرنا رشدا۔ کتنا آسان ہوتا ہے میوزک یا کامیڈی کلپس کو شیئر کرنا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے اللہ، قرآن اور نبی کی تعلیمات کو سننا۔ میں بغیر کسی فائدے کے قرآن کی آیتوں کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ہمیں سب سے پہلے اصحاب کہف کو جاننا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کس مشکل سے گزر رہے تھے جو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اصحاب کہف چند دوست تھے جو جوان لڑکے تھے، ایلیٹ کلاس کے ممبر تھے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر کو، اپنے آرام دہ لائف کو، اپنے تابناک مستقبل کو، یہاں تک کہ اپنے بادشاہ تک کی دشمنی لے لی تھی، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچا کر نکل کھڑے ہوئے تھے ایک شہر سے دور، ایک غار میں پناہ لینے کے لیے۔ اس وقت انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اگلے ہی پل ان کے ساتھ کیا ہوگا، آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، وہ زندہ بچیں گے بھی یا نہیں۔ اس بے یقینی کی صورتحال میں اپنے بے چین بے قرار دلوں سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور یہ الفاظ استعمال کیے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، اپنے خاص خزانوں میں ہمارے لیے رحمت کا، عافیت کا معاملہ کر دے، اور ہمیں عطا کر ہمارے کاموں میں کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، سکون اور چین کا راستہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 100 سال بعد ایک ملک کا بادشاہ بت پرست تھا، اور وہ اپنی پوجا بھی کرواتا تھا۔ ان 7 دوستوں نے، جو کہ ایلیٹ کلاس کے ممبر تھے، بادشاہ کے سامنے اس کا دین ماننے سے انکار کر دیا اور ایک اللہ کو ہی اپنا رب مانا۔ یہ دوست نہ کوئی نبی تھے، نہ کسی نبی کے ساتھی تھے، بس اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیا تھا۔ ان کے دل توحید پر، ایک اللہ کے ہونے پر ایسے مطمئن ہو گئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کا اظہار کر دیا۔ اس دور میں جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی تمام رعایا کو اپنانا پڑتا تھا، ورنہ آپ بادشاہ کے غدار مانے جاتے تھے، اور جس کی ایک ہی سزا، سزائے موت ہوتی تھی۔ چونکہ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اسی لیے انہیں کچھ دنوں کی مہلت دی گئی، جس کا یہ فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلے اور شہر سے باہر آ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ دعا آپ ہر اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے بس میں کچھ نہ ہو، حالات سازگار نہ ہو، آپ کو اگلے لمحے کا کچھ پتہ نہ ہو، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے بغاوت کر کے ایک غار میں پناہ تو لے لی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا، وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کب تک چھپے رہیں گے، کب تک انہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ اتنی بے چارگی میں، اتنی بے یقینی کی حالت میں، جب کوئی بھی سبب ہاتھ میں نہ ہو، تب یہ دعا کریں: ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیّ لنا من امرنا رشدا۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے توحید کے دیوانوں کو، ان نوجوانوں کو جو ساری دنیا سے لڑ کر ایک غار میں آ کر چھپ گئے تھے، 300 سال تک کی نیند سلا دیا۔ اللہ اپنی قدرت سے ان کو کروٹیں بھی دلواتا رہا۔ اس کائنات کے سارے اصول اللہ نے اصحاب کہف کے لیے سسپینڈ کر دیے۔ نہ انہیں بھوک لگی، نہ ان کے جسم خراب ہوئے، اور نہ ہی کوئی اور نقصان پہنچا۔ جب وہ 300 سال بعد دوبارہ نیند سے جاگے تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس ملک کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا، جو اصحاب کہف کا بھی مذہب تھا۔ اللہ نے اس طرح اپنے بندوں کی مدد کی کہ انہیں رہتی دنیا تک اپنی نشانی بنا دیا، ان کے قصے کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا، ان کی دعا رہتی دنیا تک امر ہو گئی۔ ہم جیسے سینکڑوں لوگ انہی کی دعا سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک اصحاب کہف والا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن پاک کی تمام دعائیں یاد کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا، اور میرے ولاگ کو سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔